بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک فیصلہ آیا عمران خان کے خلاف، عدالتی فیصلہ جو عدت میں نکاح والا کیس تھا، وہ عمران خان ہار گیا، ان کو 7 سال سزا ہوئی، بشرا کو اور عمران خان کو، اور کچھ جرمانہ بھی ہوا۔ اس کیس کے خلاف پاکستان کے کئی جید علماء سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے بیانات دینے شروع کر دی ہیں کہ عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کا نکاح ختم کرے۔ اب ناظرین، مجھے کیوں ضرورت آئی اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلہ بھی درست تھا اور علماء کرام جو عدالت کے خلاف بیان دے رہے ہیں وہ بھی درست ہیں۔ اس میں اصل پوائنٹ کون سا ہے، کون سا وہ نقطہ ہے جو عوام سے دور رکھا جا رہا ہے، کون سا وہ پوائنٹ ہے جس سے عوام سے چھپایا جا رہا ہے اور یا عوام خود اس تک پہنچنا نہیں چاہتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتی، وہ پوائنٹ کون سا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے کئی جید علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اختیار کوئی نہیں ہے عدالت کو، اور جو عورت گواہی دے دے کہ میں نے اپنی عدت پوری کی ہے تو اس سے بڑی کوئی گواہی ہے ہی نہیں، کسی تیسرے شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ان کا جو نکاح ہے وہ نہیں ہوا ہے یا اس نے عدت پوری نہیں کی ہے۔ اور یہ وہ علماء کرام ہیں کہ کچھ لوگ تو ان علماء کرام کے بیانات کو دلیل بنا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی عدالت نے غلط فیصلہ دیا ہے، اور جو لوگ علماء کرام کے خلاف ہیں یا عمران خان کے حق میں ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی عدالت نے فیصلہ صحیح دیا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو علماء کرام کی بات کے اوپر جو لوگ یقین کر رہے ہیں، ہم خود بھی علماء کرام کی قدر کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہی علماء کرام نے عمران خان کے خلاف جو پہلے فیصلے آئے ان کے خلاف ان لوگوں نے کچھ نہیں بولا ہے، اب اس کے اوپر بول رہے ہیں۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ چلو اگر آپ علماء کرام کی بات کے اوپر یقین کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی یقین کرو کہ جن کے خلاف علماء کرام نے آواز نہیں اٹھائی تو وہ فیصلے حق پہ تھے عدالت کی، یہ فیصلہ غلط تھا۔ اب اس کے اوپر جو نقطہ ہے اس کے اوپر ناظرین بات کرتے ہیں۔ علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ عدالت کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا کہ نکاح ختم کرنے کا، اور صرف عورت ہی گواہی دے سکتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ 110% اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے عدت پوری نہیں کی یا آپ کو شک ہے، کچھ بھی ہے، آپ کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کی شادی ہو گئی، اس کو 5 سال گزر گئے یا 10 سال گزر گئے، آپ ایک دن کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، عالم سے پوچھتے ہیں کہ استاد جی یہ بتاؤ اگر کوئی شخص عدت کے بغیر نکاح کر لیتا ہے، عدت پوری نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے شرعی حکم کیا ہے؟ تو یقیناً جو ایک عام سا بھی مولوی ہوگا وہ سب سے پہلے یہی کہے گا کہ وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ فاسق ہے۔ جب اس نے شرعی پورے اصول پورے نہیں کیے، عدت پوری نہیں کی، تو پھر اس کا نکاح کیسے ہے؟ اچھا، جو آدمی پوچھنے گیا ہے وہ واپس آتا ہے، ان کا رشتہ توڑ دیتا ہے کہ خبردار بھائی آپ لوگ نہیں رہ سکتے، میں نے فلاں عالم سے پوچھا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ بھئی ان کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ اب پورے گاؤں میں جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ یار ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ان کو تو معلوم نہیں ہے، وہ تو ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے نا، کہ وہ کہیں گے کہ یار یہ کون سا مولوی آ گیا کہ ایک آدمی 10 سال سے اس کی 3 بچے بھی ہیں اور اس نے اس کا نکاح ختم کر دیا۔ یہاں مسئلہ نکاح ختم کرنے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے کہ شروع سے نکاح ہوا بھی نہیں۔ اب عدالتی جو کاروائی سامنے آ رہی ہے، جو پوائنٹ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جو عدالتی کاروائی آ رہی ہے، اس عدالتی کاروائی کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہوں کہ عدالتی کاروائی وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن جو سامنے آ رہی ہے، جو سینئر صحافی جو ٹی وی کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے، جاوید چودھری کا بھی میں نے سنا تھا، کہ اس عدالتی کاروائی کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ عدالت نے فیصلہ ہی ٹھیک دیا، اور جو مولوی کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو حق نہیں ہے کسی کا یعنی کہ نکاح ختم کرنے کا۔ اب عدالت میں کیا ہوا ناظرین، ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اگر آپ کا کسی تھانے میں کیس ہے، آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور آپ تھانے میں چلے گئے، تھانے میں جائیں گے تو آپ نے ایک اوپر الزام لگا دیا کہ یہ آدمی میرے گھر میں گھس گیا یا یہ بندوق لے کے آیا یا اس کے پاس پسٹل تھا، جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ ایس ایچ او کے سامنے، تفتیشی ٹیم کے سامنے کہتا ہے کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسے نہیں کیا ہے، میں اس کے لیے صفائی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ جو آگے والا آدمی ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کی قسم مانے یا نہ مانے، اگر مانے تو اس کی اپنی مانے، یا اس کے ساتھ جو دوست یا قریبی لوگ صفائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کی مانے۔ جب وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی قسم اٹھا دے، قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو میں مان جاؤں گا کہ میں جھوٹا ہوں، کیس ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے صفائی دے دیتے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں نہیں گھسے، ہم نے کوئی اسلحہ لے کے نہیں گیا، جب وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اکثر تو جب وہ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں تو جو الزام لگانے والا ہوتا ہے وہ اپنا کیس واپس لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے بھائی میں نے قرآن پاک کے اوپر یقین کر لیا، میں اپنا الزام واپس لیتا ہوں، وہاں سے کیس ختم ہو جاتا ہے۔
اب عدالت میں بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ جب گواہ آ گئے، بیانات شروع ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، تو اسی دوران وہ کیس ختم ہو سکتا تھا اگر عمران خان اور بشرا بی بی چاہتے۔ سب سے پہلے جب الزامات شروع ہوئے، وکیلوں نے دلائل دینا شروع کیے، تو عمران خان کے جو وکیل تھے وہ اپنے مضبوط دلیلیں نہیں دے رہے تھے، تو لاسٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ بھائی دیکھو، ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں، جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی، جب آپ کے وکیل کمزور ہوں گے، جب کوئی چیز بھی آپ کے پلے نہیں ہوگی، پھر آپ کہیں گے کہ بھائی میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ قرآن پاک کے اوپر یقین کر لو۔ تو عمران خان اور بشرا بی بی نے کہا ہے کہ بھائی میں قرآن پاک کے اوپر ہم ہاتھ رکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جو مانیکا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے عدت کا ٹائم پورا کیا۔ مانیکا نے کہا ہے کہ بھائی میں بھی قسم دینے کے لیے تیار ہوں، جو میں الزام لگا رہا ہوں کہ عمران خان میرے گھر میں آتا، میرے کمرے میں میری بیوی کے ساتھ، یعنی بہت برے برے وہ الزام لگا رہا تھا، میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جج نے کیا کیا؟ جج جب اس نے قرآن پاک کو منگایا تو عمران خان اور بشرا بی بی حلف دینے سے پیچھے ہٹ گئے۔ مانیکا ڈٹ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو الزام لگایا ہے وہ الزام میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میرے پاس سکرین شاٹ بھی ہیں، کچھ ویڈیوز اور کچھ یعنی کہ تصویریں بھی میرے پاس ہیں۔ لیکن عمران خان اور بشرا بی بی قرآن پاک کے اوپر حلف دینے سے ہٹ گئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ان کا نکاح، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر ان کے پاس ثبوت تھے، نکاح کی جو ڈیٹوں کے ثبوت تھے، تو پھر ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کی ضرورت بھی نہیں تھی، عمران خان اور بشرا بی دکھا دیتے بھائی یہ فلاں ڈیٹ کو اور فلاں ڈیٹ کو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، یہی کافی تھا۔ یعنی کہ وہ ڈیٹوں کا جو مسئلہ تھا اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی، تب جا کے عمران خان اور بشرا نے کہا کہ بھئی ہم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، اور عدالت اس چیز کو مان گئی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے دے دو۔ لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں دیتے، اور مانیکا ڈٹ گیا، اس نے کہا ہے کہ میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی دینے تیار ہوں، اور کچھ اس نے ثبوت بھی پیش کر دیے۔ اب ادھر سے جج صاحب نے یہ کہا ہے، جو سامنے آ رہا ہے، جاوید چودھری سے بھی سنا ہے، دوسروں بھی سنا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اور بشرا بی بی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیتے تو کیس وہاں خارج ہو سکتا تھا، جو الزام لگانے والے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے، ان کی ہار ہو جاتی، وہ چلے جاتے۔ اب کچھ دوستوں نے جب میں نے فیس بک کے اوپر یہ شیئر کیا تو کچھ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر مانیکا عمران خان اور بشرا کی قسم یا قرآن پاک کے اوپر حلف عدالت تسلیم کر لیتی تو کیا مانیکا کو کوئی سزا ہوتی؟ تو ان بیچاروں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بھئی جو آدمی جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اگر وہ قرآن کے اوپر حلف رکھ کے دیتا ہے تو جو الزام لگانے والا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کا کیس خارج ہو جاتا ہے، اس کا کیس وہ ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی تو پھر دوبارہ نئے سرے سے اس کے خلاف کوئی کیس کرتے کہ بھئی اس نے ہماری حد تک عزت کا اوپر یعنی کہ ہماری شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ہے، لہذا اس کے اوپر نئے سرے سے وہ کیس کرتے۔ اس کیس سے اس کی سزا یہی تھی کہ وہ کیس ہار گیا، لیکن وہاں عمران خان اور بشرا بی بی نے قرآن پاک کے اوپر حلف نہیں دیا۔ اگر وہ سچے تھے، اگر ان کے پاس وہ دیکھو نا سچا آدمی ہے نا، اس نے کیا ہے تو اس نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے دینا تھا، اور پہلے وہ خود کہہ بھی رہے تھے تو وہ انہوں نے نہیں دیا۔ اس کے بعد بہت ساری یعنی کہ کیچڑ اچھالا گیا ایک دوسرے کے بارے میں۔ لاسٹ میں ایک آپ کو بتا دوں کہ جب وہ مانیکا بیٹھ جا رہا تھا تو عمران خان کی جو بیوی تھی، بہنیں تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے یہ کیا گند گھولا ہے، آپ نے کیا گند کر دیا عدالت میں؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں نے گند نہیں کیا ہے، آپ کے خون آپ کے خاندان والوں نے گند کیا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام جس تناظر سے جواب دے رہے ہیں تو وہ حق پہ ہیں۔ ایسے اگر علماء اکرام کی بات کے اوپر یعنی کہ ہم اس کو دلیل پیش کریں کہ جی دیکھو علماء اکرام نے کہا ہے کہ عدالت کو کوئی حق نہیں ہے کسی کا نکاح ختم کرنے کا، تو اس کیس سے پہلے عدالت نے کتنے نکاح ختم کیے ہیں؟ ایسے کسی نے عدالت کسی کو پکڑ کے لے کے آتی ہے کہ بھئی ہم آپ کا نکاح ختم کریں؟ کوئی اس نکاح کے خلاف کوئی کیس جاتا ہے، کوئی الزام جاتا ہے، کوئی ثبوت جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے میاں بیوی ہیں، یہ اصل میاں بیوی نہیں ہے، ان کا نکاح ہوا بھی نہیں ہے، یہ نکاح فاسق ہے، یا انہوں نے جو نکاح میں شرعی اصول ہوتے ہیں، جو شرعی شرائطیں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں نے پوری نہیں کی ہیں، تب اس کو دیکھ کے عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ نکاح میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ تو لہٰذا ناظرین علماء کرام کی بات ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ علماء کرام
وہی جواب دیتے ہیں، وہی فتویٰ دیتے ہیں جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب استاد جی یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ اب اس نے میرے منہ سے نکلی ہوئے الفاظ کو دیکھ کر شرعی حکم دینا ہے۔ اب میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب علماء اکرام کے پاس یہ بات آ جا رہے ہیں کہ عدالت نے ان کا نکاح توڑ دیا، تو بالکل علماء اکرام سچے ہیں کہ عدالت کو اختیار نہیں ہے کسی کا نکاح توڑنے کا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدالت میں کیس کون سا گیا۔ عدالت میں یہ گیا ہے کہ ان کا نکاح ہوا بھی نہیں، انہوں نے عدت بھی پوری نہیں کی، تو پھر اس کو سامنے رکھ کے میری نظر میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو عدالتی کارروائی سامنے آ رہی ہے اس کو یعنی کہ نظر میں رکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالتی فیصلہ ٹھیک تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کے اوپر ایسے الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔